إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین مجلس، نیز پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ اللہ نے ہماری اس مجلس کو یہاں قائم کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو، ہماری اس بیٹھک کو قبول کرے اور ہماری نیکیوں کا جو نامہ اعمال ہے اس میں اللہ اسے لکھ دے، اور اللہ ہماری اس مجلس کو ان مجلسوں میں سے فرما دے جن مجلس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، کہ وہ مجلس جس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے، اور اللہ اپنے یہاں اس مجلس کا ذکر کرتا ہے۔ اس مجلس کو اللہ فرشتوں کی مجلسوں میں بیان کرتا ہے۔ اللہ ہماری اس مجلس کو ان مجلسوں میں سے بنا دے کہ جس مجلس میں حاضر ہونے والے کی اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، کہ جس مجلس کی تلاش میں اللہ کے فرشتے گشت کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو اس مجلس کو تلاش کرتے ہیں، اور پھر اس مجلس میں حاضر ہوتے ہیں، پھر اللہ کے یہاں جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آئے ہو؟ وہ بتلاتے ہیں کہ اللہ ہم ایک ایسی مجلس سے آ رہے ہیں جہاں پر تیرا ذکر ہو رہا تھا۔ اللہ ان سے پوچھتا ہے وہ کیا مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں اللہ تیری جنت کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ پھر پوچھتا ہے کس چیز سے پناہ چاہتے تھے؟ وہ بیان کرتے ہیں اللہ تیری جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے ان سب کو وہ دے دیا جو وہ چاہ رہے تھے، اور جس چیز سے وہ پناہ مانگ رہے تھے اس سے میں نے انہیں بری کر دیا، آزاد کر دیا۔ اس ساری مجلس والوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ ہماری مجلس کو اور مجلسوں میں سے بنا دے کہ جہاں سب کی مغفرت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہم آمین۔ اور آج کی اس مجلس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں ان بزرگ ہستیوں کا، ان معزز لوگوں کا جن کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے واسطہ رہا، جن کا آپ علیہ السلام سے ناطہ رہا۔ ہم سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لہذا آپ کی محبت کی وجہ سے بھی ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ اور ناطہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے لوگ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، ان سب سے ہم محبت کرتے ہیں، اور انہی لوگوں کا ذکر آج کی اس مجلس میں انشاءاللہ ہوگا۔ گفتگو کریں گے انشاءاللہ اس مجلس میں ہم کہ ان لوگوں کا ہمیں ذکر کیوں کرنا چاہیے، کیا ضرورت ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا ذکر کریں، اور آپ علیہ السلام کے خانوادے کا جب نام آئے تو کون سے لوگ ہیں جو اس میں شامل ہوتے ہیں اور کون لوگ ہیں جو شامل نہیں ہوتے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے تعلق سے جو فضیلت احادیث میں آئی ہیں ان سب کا ذکر تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان میں سے اہم چیزوں کا ذکر انشاءاللہ کیا جائے گا، اور پھر یہ بھی گفتگو ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کے ہمارے اوپر حق کیا بنتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں، آخر ہم کیسے جانیں کہ ہمیں ان سے محبت ہے یا نہیں، اور اسی طریقے سے ان سے محبت کا جو لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں وہ اپنی محبت میں سچے ہیں یا نہیں۔ ان ساری چیزوں کے تعلق سے انشاءاللہ مجلس میں مختصراً گفتگو ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس پریوار میں پیدا ہوئے تھے وہ پریوار آپ کی پیدائش سے پہلے بھی افضل تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کی پیدائش کسی نچلے گھرانے میں یا گرے پڑے لوگوں میں ہوئی ہو، بلکہ جہاں آپ پیدا ہوئے تھے وہ ایک معزز گھرانہ تھا، محترم گھرانہ تھا، اس گھرانے کو لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا،
اور بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھے چنا۔ جو چننے کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ جو موجود ہے ان میں سے بہتر کو لیا گیا، یعنی جو لوگ تھے ان میں سے بہتر کو اختیار کیا گیا۔ جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کہ اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے بھی رسول کو چنتا ہے۔ تو جو چننے کا لفظ ہوتا ہے وہ مطلب یہ کہ جو لوگ موجود تھے اس میں سے بہتر کو لیا گیا۔ تو اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو چنا، اور بنو کنانہ میں سے قریش کو چنا۔ جو قریش تھے یہ عربوں کے درمیان معزز مانے جاتے تھے، ان کے دلوں میں ان کے لیے احترام پایا جاتا تھا۔ اگر وہ اپنے اوپر کسی کو سردار چننا پسند کرتے تو وہ قریش کو کرتے۔ اس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کے انتقال کے بعد انصار کے لوگوں نے ایک میٹنگ بیٹھائی سقیفہ بنی ساعدہ کے اندر، جہاں پر بنو ساعدہ کی میٹنگ ہوتی تھی، جو مجلس تھی ان کی، اس مجلس میں انہوں نے ایک میٹنگ بیٹھائی تاکہ مسلمانوں کا سردار چن لیا جائے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اب کوئی تو ذمہ دار ہونا چاہیے جو مسلمانوں کی باغ ڈور سنبھالے۔ انصار نے یہ سوچا کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، مدینہ کے ہم ہی لوگ ہیں، تو ذمہ دار ہم ہی میں سے کوئی ہوگا، اسی لیے انہوں نے مجلس بیٹھائی کہ ایک ذمہ دار چن لیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ خبر پہنچی تو آپ نے اپنے ساتھ عمر اور ابو عبیدہ بن جراح کو لیا اور اس مجلس میں پہنچے جہاں پر یہ میٹنگ ہو رہی تھی کہ کسے سردار چنا جائے۔ وہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کی حدیث سنائی، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الائمۃ من قریش، کہ امام قریش میں سے ہوگا، انصاریوں میں سے نہیں۔ انصاری قریش نہیں تھے، قریش کے لوگ مکہ میں آباد تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ الائمۃ من قریش، کہ امام جو ہوگا، جو مسلمانوں کا ذمہ دار ہوگا، وہ قریش میں سے ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک حکمت یہ بھی تھی کہ عرب کے جو لوگ تھے وہ قریش کو ہی اپنے اوپر سردار متعین کرنا پسند کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے جب تک مکہ نہیں فتح ہوا تھا اس وقت تک مسلمانوں کی تعداد کم تھی، لیکن جیسے ہی مکہ فتح ہو گیا تو لوگوں نے جان لیا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، کیونکہ یہ قریش پر بھی غالب آ گئے ہیں، لہذا اسلام اس کے بعد بہت تیزی سے پھیلا۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ قریش کا جو قبیلہ تھا وہ لوگوں میں پہلے سے ہی معزز اور محترم مانا جاتا تھا، اور اس قریش میں سے اللہ رب العالمین نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نبی منتخب کیا، یعنی آپ کا گھرانہ معزز ہے، پھر اس معزز گھرانے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے معزز ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان کا مقام دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگا۔ انہیں کو ہم آل بیت کہتے ہیں، جو بنو ہاشم کا خاندان ہے۔ بنو ہاشم کا جو خاندان ہے اسے آل بیت کہا جاتا ہے۔ آل بیت کی فضیلت ابھی میں ذکر کروں گا کہ کون لوگ بنو ہاشم کے خاندان میں سے اس وقت ہیں جن کا خاندان اب تک باقی ہے، اور کون لوگ ہیں جن کا خاندان ختم ہو چکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خانوادہ ہے اس کی فضیلت اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کی فضیلتوں میں آیتیں نازل کی ہیں۔ ایک آیت اللہ نے نازل کی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل کی، آیت قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محمد کہہ دیجئے کہ میں یہ جو دعوت و تبلیغ میں نے پہنچائی ہے اس پہ میں تم سے دنیا میں کچھ نہیں چاہتا، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، سوائے اس کے کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے آپ محبت کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ جو آل بیت ہیں، اللہ کے رسول کا خانوادہ ہے، اللہ کے رسول کے قریبی لوگ ہیں، ان سے محبت کا مطالبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب سے کیا ہے، اور ہم میں سے ہر شخص ان سے محبت کرتا ہے۔ ان پر اگر ہم درود نہ پڑھیں، ان کے لیے دعا نہ کریں تو نماز بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے فرشتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی درود بھیجو۔
جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی آئے اور کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پتہ ہے اللہ کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا صلوا وسلموا صلو درود ہے اور سلموا سلام ہے. تو صحابی کہتے ہیں کہ سلام تو ہمیں پتہ ہے، آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ سلام آپ نے ہمیں سکھا دیا. درود ہم آپ پر کیسے بھیجیں، درود کا کیا طریقہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود سکھایا وہ ہم سب جانتے ہیں، ہم سب کو یاد ہے اور ہم سب اپنی نمازوں میں اسے پڑھتے ہیں. آپ نے سکھایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ درود نازل کر محمد پر اور آل محمد پر، محمد کے گھر والوں پر. تو یہ درود ہم سب اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور اسے ہم ثواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اور جب ہم کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا نام آتا ہے، آپ کا ذکر آتا ہے، تو آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر درود و سلام بھیجتے ہیں. یہ ہماری ان سے محبت کی ایک دلیل ہے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ آل بیت کی کیا فضیلت ہے. آل بیت کا وہ مقام ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اپنا آخری حج مکمل کیا، حج مکمل کرنے کے بعد جب آپ مدینہ آنے لگے تو ایک علاقہ ہے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں خم، اس علاقے پر جب آپ اللہ کے رسول پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سارے لوگوں کو جمع کیا. جو لوگ آپ کے ساتھ مدینہ آ رہے تھے ان سب کو جمع کیا، جو آگے نکل گئے تھے انہیں واپس بلایا اور سب لوگوں کو وہاں جمع کیا. اور وہاں جمع کرنے کے بعد آپ نے خطاب کیا. آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ دو چیزیں. سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذکر کی وہ اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب میں جب ذکر کی جاتی ہے تو اس کے ساتھ حدیث بھی آتی ہے، کیونکہ کتاب اللہ جو اللہ کی کتاب قرآن ہے اس کی جو وضاحت ہے، اس کی جو تفسیر ہے وہ حدیث کے اندر ہے. اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے گا تو اللہ کی کتاب کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا، بلکہ انسان انہی گمراہیوں میں پڑ سکتا ہے جن میں نہیں پڑھنا چاہیے. جیسے مثال کے طور پر اللہ نے آیت نازل کی الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں انہوں نے ظلم کو نہیں ملایا تو وہ لوگ امن و امان اور ہدایت یافتہ ہیں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ ظلم تو وہی ہے جو ہم سب آپس میں ایک دوسرے پر کٹ ڈالتے ہیں، کبھی جانے میں، کبھی انجانے میں، کبھی کسی کو گالی دے دی یہ بھی ظلم ہے، کبھی کسی کو دھکا دے دیا یہ بھی ظلم ہے. تو اگر ایمان کے ساتھ ظلم مل گیا تو ایمان ختم، تو بڑا مشکل معاملہ ہے. صحابہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو، بلکہ سب سے بڑا ظلم مراد ہے جو کہ شرک ہے، کہ اگر کوئی اللہ کے ساتھ ایمان کے بعد شرک کرے گا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے گا. تو یہ حدیث نے ہمیں بتایا کہ ایمان یہاں ظلم کا مطلب شرک ہے. اگر حدیث کو ہٹا دیں تو قرآن کو سمجھنا مشکل ہو جائے گا. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے پکڑنے پر، قرآن کو لازم پکڑنے پر، قرآن پر عمل کرنے پر لوگوں کو ابھارا تو اس کا مطلب اس میں حدیث بھی شامل ہے. پہلی چیز تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے تعلق سے کہی کہ اسے لازم پکڑو اور اس کے بارے میں ابھارا. دوسری چیز آپ نے کہی عطرتی اہل بیتی، جو میرے گھر والے ہیں، جو میرے گھر والے ہیں ان کو لازم پکڑو. پھر آپ نے اس کی وضاحت کی کہ ان کو لازم پکڑنے کا کیا مطلب ہے. کہا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. 3 مرتبہ آپ نے کہا کہ میں اپنے گھر والوں کے تعلق سے تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں. اپنے گھر والوں کے تعلق سے تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں. اپنے گھر والوں کے تعلق سے تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں، تمہیں ڈرا رہا ہوں. یعنی ان کا جو حق ہے آپ ان کا حق انہیں دیں، ان پر ظلم نہ کریں، ان سے محبت کریں، ان کے حقوق کو ادا کریں. یہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کی کیا فضیلت ہے. اچھا، یہ حدیث جو ہے، اس حدیث کے تعلق سے مسلمانوں کا ایک گروپ ہے جو اس حدیث کو بنیاد بنا کر غلط وسوسے پھیلاتا ہے. یعنی اس حدیث کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت علی کو خلیفہ بننے کی نصیحت کی تھی کہ میرے بعد میرے گھر والے خلیفہ ہوں گے اور وہ جو کہیں گے ان کی بات ماننی ہے. جبکہ اس حدیث میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ،
کہ اے رسول جو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اگر تم نے وہ حکم نہیں پہنچایا تو تم نے اپنی رسالت کو ادا نہیں کیا۔ یہ جو آیت نازل ہوئی تھی اس کا جو مفہوم نکالتے ہیں وہ لوگ جو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ مفہوم نکالتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بعد علی کی خلافت کا اعلان کر دو، اگر تم نے اعلان نہیں کیا تو تم نے دین کو نہیں پہنچایا، جبکہ اس آیت کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اس آیت کو جب آپ پڑھیں گے، چھٹے پارے میں یہ آیت ہے، تو اس سے پہلے سے آپ پڑھتے چلے آئیں گے اللہ نے یہودیوں کا، عیسائیوں کا ذکر کیا، ان کے اندر پائے جانے والے عیب گنائے، ان کی برائیاں گنائیں، ان کے عقائد گنائیں۔ ان کو گنانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول جو میں نے تمہیں حکم دیا ہے اسے پہنچا دیجیے، اور اگر تم نے یہ نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کو ادا نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا ہر حکم ہم تک پہنچایا۔ یعنی اگر یہ سمجھا جائے کہ یہود اور عیسائیوں کی باتیں اللہ کے رسول نہیں بیان کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان خامیوں کو اگر ہم بیان کریں تو عیسائی اسلام نہ لائیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ تم یہ بات ان تک پہنچاؤ۔ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، حضرت علی کی خلافت کا ذکر تھا، جبکہ وہ حدیث جو خم کے واقعے میں ہے اس میں کہیں بھی حضرت علی کا نام نہیں ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کا نام ہے کہ میرے گھر والوں کا خیال رکھو، میرے گھر والوں کا سے محبت کرو، ان کا حق ادا کرو، کہیں بھی حضرت علی کا ذکر نہیں ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ بہت بڑا ہے، چھوٹا سا نہیں ہے، بہت بڑا خانوادہ، اس کا ذکر انشاءاللہ بھی آگے آئے گا۔ تو اس حدیث کے اندر کہیں بھی وہ ذکر نہیں ہے جس ذکر کو، جس بات کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آل بیت کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان سے محبت نہیں کرتا ہے وہ جہنمی ہے۔ صحیح روایت ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جو آل بیت سے محبت نہیں کرتا ہے جو شخص، اس شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے کہ جو آل بیت سے محبت نہ کرے۔ آل بیت سے محبت میں مسلمان اس قدر آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ اس پوائنٹ کو مدعا بنا کر ایک شخص نے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بہت حد تک کوشش کی، یہ میں انشاءاللہ آگے ذکر کروں گا۔ تو آل بیت سے محبت مسلمان کرتے ہیں، سارے مسلمان کرتے ہیں، کوئی بھی مسلمانوں میں ایسا نہیں ہے جو نہ کرے، سوائے چند لوگوں کے جو ختم ہو گئے، جنہیں ناصبی کہا جاتا تھا، جو آل بیت سے محبت نہیں کرتے تھے، وہ لوگ ختم ہو چکے ہیں۔ آل بیت میں کون لوگ آتے ہیں؟ یعنی جب آل بیت کا ذکر کیا جائے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کے اندر حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسن اور حسین یہ لوگ آتے ہیں، یہی آل بیت ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ آل بیت پہ صدقہ حرام ہے۔ یہ سب کے ہاں چیز متفق علیہ ہے کہ آل بیت پہ صدقہ حرام ہے، آل بیت صدقہ نہیں کھا سکتے۔ ایک مرتبہ ایک کھجور تھا جو حضرت حسن نے منہ میں لے لیا تھا، تو اللہ کے رسول نے ان کے منہ سے نکال لیا کہ یہ صدقے کا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو راستے میں ایک کھجور ملا تو آپ نے اس کھجور کو اٹھایا اور اپنے ساتھیوں کو کھانے کے لیے دے دیا، کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ صدقے کا نہیں ہے تو میں اسے کھا لیتا۔ تو صدقہ آل بیت پر جائز نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بنو ہاشم ہیں ان پر صدقہ جائز نہیں ہے۔ بنو ہاشم جو ہیں وہ بنو ہاشم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ، جو ہاشم تھے، ہاشم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ ان کے ایک ہی لڑکا تھا جس کا نام ہے عبد المطلب، اور عبد المطلب کو اللہ نے 10 لڑکوں سے نوازا تھا۔ 10 لڑکوں میں سے ایک عبداللہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ہیں، ایک ابو طالب ہیں، ان میں سے ابو لہب بھی ہے، اور ان میں سے حارث بھی ہیں، انہی میں سے عباس بھی ہیں، انہی میں سے حمزہ بھی ہیں۔ تو یہ 10 بھائی تھے۔ ان 10 بھائیوں میں سے صرف 4 بھائیوں کی نسل چلی ہے۔ کون کون؟ ابو طالب کے 3 لڑکے، حضرت علی، حضرت جعفر اور عقیل مسلم بن عقیل کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، جنہیں حضرت حسین نے پہلے کوفہ بھیجا تھا۔ تو یہ 3 بھائی۔ اسی طریقے سے ابو لہب کی اولاد چلی ہے، ان میں سے لوگ اسلام لے کر آئے تھے، وہ لوگ آل بیت میں سے ہیں۔ اسی طریقے سے حارث کی اولاد ہے اور حضرت عباس کی اولاد ہے۔ حضرت عباس کی اولاد بعد میں پوری ایک حکومت قائم ہوئی تھی بنو عباسیہ، جو اموی حکومت تھی، یعنی 132 ہجری میں وہ ختم ہوئی۔ اس کے بعد عباسی حکومت آئی تھی جو 656 ہجری تک رہی، یعنی تقریباً 400 سال وہ حکومت رہی۔ تو یہ 4 لوگ ہیں جن کی نسل آگے چلی ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلی، یعنی آپ کی نسل یہ کہ لڑکے کی طرف سے آپ کی نسل نہیں چلی ہے، بلکہ آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آپ کی نسل آگے چلی ہے، اور جو آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گی، اور مہدی آپ ہی کی نسل میں سے آئیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے۔ آل بیت میں سے اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ آل بیت میں سے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے 22ویں پارے میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن من القول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں ہو، اگر تم تقوی اختیار کرو، تمہارا معاملہ دوسری عورتوں سے الگ ہے، تم نبی کی بیویاں ہو۔ فلا تخضعن بالقول، تو جب تم گفتگو کرو تو اپنی گفتگو میں نرمی نہ لاؤ، کیونکہ اگر ایسا کیا تم نے، نرمی پیدا کی گفتگو میں، تو وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے وہ کہیں غلط نہ سوچنے لگے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، لیکن تم بھلی بات ہی کہو۔ آگے اللہ کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، گھروں سے باہر نہ نکلو، اور جب نکلنا ہو تو جو جاہلیت میں بے پردگی کے ساتھ نکلا کرتی تھی عورتیں اس طریقے سے نہ نکلو۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، یعنی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ حکم دے رہا ہے کہ زمانہ جاہلیت کا جو انداز تھا اس کو نہ اختیار کرو۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو تو یہ حکم بدرجہ اولا ہے کہ جب وہ گھروں سے باہر نکلیں تو با پردہ ہو کر نکلیں۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں جن کا دل پاک ہے، جن کے دلوں میں کوئی کدورت نہیں، کوئی دلوں میں کوئی کھوٹ نہیں، اور ان کو جو مسلمان دیکھے اس کے دل میں بھی کوئی کھوٹ نہیں ہے، وہ سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں، اس کے باوجود اللہ نے انہیں با پردہ ہو کر گھر سے باہر نکلنے کا حکم دیا ہے اور گفتگو میں نرمی پیدا کرنے سے منع کیا ہے۔ تو آج کی وہ خواتین جو اس لیول کی نہیں ہو سکتی، تو انہیں بدرجہ اولا یہ حکم ہے کہ با پردہ ہو کر نکلیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارا دل صاف ہے یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو با پردہ ہو کر نکلنا ہے۔ جب گفتگو ہو تو گفتگو میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، کسی سے چیٹ ہو رہی ہے تو چیٹ میں نرمی نہیں ہونی چاہیے، ایسا نہ لگے کہ لوگ سمجھیں کہ یہ تو جیسے کہا جاتا ہے کہ اس سے تو کوئی بھی بات کر لے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اپنے رسول کی بیویوں کو حکم دیا ہے کہ آپ کو اپنی گفتگو میں نرمی پیدا نہیں کرنی ہے اور باپردہ ہو کر نکلنا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آگے اللہ فرماتا ہے انما یرید اللہ، بے شک اللہ چاہتا ہے، لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اللہ کے رسول کے گھر والوں اہل بیت تم سے رجس ختم ہو جائے، تم میں کوئی کھوٹ باقی نہ رہے، کسی طریقے کی کوئی ایسی چیز نہ رہے جسے ملاوٹ کہا جاتا ہے، وہ تم میں سے ختم ہو جائے، اللہ تمہارا پاک کرنا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اہل بیت میں سے یہاں گنا۔ اسی طریقے سے اہل بیت میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک معزز نام ہے جو صحابی رسول ہیں، اور اگر گنا جائے کہ مسلمانوں میں افضل کون ہے تو ہم کہتے ہیں ابو بکر، اس کے بعد عمر، اس کے بعد عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آل بیت میں سے ہیں، اور ان کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں، ایک یا دو حدیثیں نہیں ہیں، کتنی ہیں؟ بہت ساری حدیثیں ہیں، اگر ان کی فضیلت میں حدیثیں گننے لگے تو رات اسی میں ختم ہو جانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تربیت کی، جس کی پرورش کی، وہ کون ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اللہ کے رسول کی پرورش ابو طالب کے یہاں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ والد تھے، والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا کا بھی انتقال ہو گیا، تو آپ کے چاچا ابو طالب نے حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے ہوئے تو آپ نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لیا کہ میں اپنے چاچا کی مدد کروں، ان پہ کافی بچوں کا بوجھ ہے، تو میں ان کے ایک بچے کی کفالت میں کروں، میرے ساتھ رہے، کھائے پیے، اور میں ہی اس کی پرورش کروں۔ تو حضرت علی کی مکمل پرورش کہاں ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ سے مدینہ ہجرت کا ارادہ کیا
تو جو امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، آپ نے چاہا کہ ان امانتوں کو ان کے حقداروں تک کون پہنچائے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچائے. تو حضرت علی کو آپ نے ذمہ داری سونپی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہے کہ بدر کے میدان میں جب جنگ ہو رہی تھی، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر تھا، ایک طرف دشمنوں کا لشکر تھا. دشمنوں کی طرف سے جنگ سے پہلے 3 لوگ باہر آئے کہ ہم جنگ سے پہلے اپنی طاقت کا مظاہرہ، اپنی طاقت دکھانا چاہتے ہیں. تو ان 3 لوگوں نے آ کے للکارا کہ ہے کوئی مائی کا لال جو ہمارا مقابلہ کرے؟ مسلمانوں کی جماعت میں سے 3 انصاری صحابی باہر نکلے اور کہا کہ ہم تمہارے سامنے ہیں. تو جو قریش کے لوگ تھے، جو کافر لوگ تھے، دشمن تھے، انہوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم انصاری ہیں، بتایا. تو جو یہ قریش کے لوگ تھے جو دشمنوں کی فوج میں، انہوں نے کہا ہمیں انصاریوں سے نہیں لڑنا، ہمیں کھیت بونے والوں سے نہیں لڑنا، ہمیں اپنے ہم پلہ لوگ چاہیے جو ہمارے مقابلے کے ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مقابلے کے لیے 3 لوگوں کو باہر نکالا، وہ تینوں آل بیت میں سے. حضرت حمزہ سے کہا کہ حمزہ باہر نکلو، آپ کے چاچا ہیں. عبیدہ سے کہا کہ عبیدہ باہر نکلو، آپ کے چچیرے بھائی ہیں. اور علی سے کہا کہ علی باہر نکلو، یہ بھی آپ کے چاچا زاد بھائی ہیں. اور ان تینوں لوگوں نے دشمن کے لوگوں سے مقابلہ کیا اور ان تینوں کو موت کی نیند سلا دیا. تو یہ علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر دشمن کے مقابلے کے لیے باہر نکالا اور اللہ نے ان کے ہاتھ فتح نصیب کی. حضرت علی ایک بہادر شخصیت ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ خندق کی جنگ میں، جو جنگ خندق ہوئی تھی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، جہاں عرب کے سارے کافر مسلمانوں کا پڑاؤ کیے ہوئے تھے، اور عربوں کا سب سے بہادر جو شخص گنا جاتا تھا وہ شخص بھی وہاں موجود تھا، اور خندق پار کر کے وہ باہر آیا اور مسلمانوں کو للکارا کہ ہے کوئی میرے مقابلے کے لیے. اس سے مقابلہ کس نے کیا؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا کام تمام کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے ہاتھ پر اللہ نے خیبر کو فتح کیا. خیبر یہ یہودیوں کا قلعہ تھا، یہاں یہودی آباد تھے، اور بڑی مشکلوں سے مسلمان اسے فتح کرنا چاہ رہے تھے اور فتح نہیں کر پا رہے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل میں جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ اللہ خیبر کو فتح کر دے گا، اور اس شخص سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور وہ شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. سارے صحابہ چاہتے تھے کہ جھنڈا ہمیں مل جائے، کیونکہ 2 فائدے، ایک تو جنگ ہمارے ہاتھ پہ فتح نصیب ہوگی، اور دوسرا فائدہ یہ کہ پروانہ مل رہا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ اس دن جھنڈا مجھے مل جائے. میں نے کبھی نہیں چاہا کہ مجھے کوئی عہدہ ملے، کچھ ملے، لیکن اس وقت میں نے چاہا کہ کاش کہ جھنڈا مجھے مل جائے. اور اللہ کے رسول اگلے دن کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں لوگوں کو، سب اپنی گردنیں اونچی کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے دیکھ لیں، بھیڑ میں نظر آ جاؤں، کہیں کہ آؤ تم آؤ، جھنڈا تمہیں دیا جائے گا. آپ نے سب کو دیکھ کے کہا کہ علی کہاں ہیں؟ علی نظر نہیں آ رہے. بتایا گیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں پریشانی ہے، وہ بیمار ہیں. آپ نے کہا بیمار ہیں تو بھی بلاؤ. بلایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب کی. یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل میں اور بھی 1-2 چیزیں بیان کر دوں، کیونکہ یہ حالانکہ بیان کروں تو بہت ساری چیزیں ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روم لڑنے گئے، جو عیسائیوں کی فوج تھی وہاں اللہ کے رسول لڑنے گئے، تو مدینہ میں اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنا خلیفہ منتخب کیا، اپنا جانشین بنایا، اپنا گورنر بنایا کہ مدینہ میں آپ دیکھ ریکھ کرو، کیونکہ مسلمان تقریباً مدینہ سے نکل گئے تھے. جو فوج تھی ساری کی ساری نکل گئی تھی، جو بھی لڑنے لائق تھا سب کو حکم تھا کہ جنگ میں چلنا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کسی مضبوط شخص کو پیچھے چھوڑا جائے جو دیکھ ریکھ اچھے سے کر سکے. تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیچھے چھوڑا. جو وہاں منافق رہ گئے تھے، جو نہیں گئے تھے، انہوں نے حضرت علی کو طعنہ دیا کہ عورتوں کے بیچ میں آپ کو چھوڑ گئے، چلے گئے، جب بہادروں کا کام تو جنگ میں جانا ہے، آپ تو ایسے ہی تھے اس لیے آپ کو عورتوں کے بیچ میں چھوڑ گئے. حضرت علی کو یہ بات کافی ناگوار گزری اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، سوار ہو کے پیچھے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے رسول میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں ایسے ایسے. اللہ کے رسول نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، کہ جو ہارون علیہ السلام
کی منزلت تھی موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں، یعنی موسیٰ علیہ السلام جب تورات لینے کے لیے گئے تھے تو اپنے پیچھے ہارون علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے، ویسے ہی میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر آپ نے آگے فرمایا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ میرے بعد نبی ہو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن تمہاری منزلت میرے یہاں ایسے ہی ہے۔ اس سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ اچھا، اس حدیث کو کچھ لوگ بھناتے ہیں اور بھنا کر کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی خلیفہ ہیں، اللہ کے رسول کے بعد خلیفہ کو کون ہونا تھا؟ حضرت علی کو ہونا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول نے دیکھو کتنی بڑی بات کہی کہ ہارون علیہ السلام کی طرح تم ہو اور میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خلیفہ میرے بعد کون ہوگا؟ علی ہوں گے، اور دوسرے صحابہ نے غداری کر کے ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا۔ اگر اس حدیث کو ایسے ہی سمجھا جائے جیسے جو لوگ شیعہ لوگ سمجھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اگر آپ دیکھیں تو پہلے انتقال کس کا ہوا تھا؟ ہارون علیہ السلام کا انتقال پہلے ہو گیا تھا، اور ہارون علیہ السلام خلیفہ نہیں بنے تھے۔ تو اس حساب سے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بننا ہی نہیں چاہیے، بننا چاہیے نہیں، کیونکہ ہارون علیہ السلام تو خلیفہ بنے ہی نہیں، وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت ہی زندگی گزاری اور اسی میں انتقال ہو گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو اس حساب سے خلافت میں کوئی حق بچا ہی نہیں۔ حالانکہ ہم مسلمان اس سے یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، جیسے دوسرے صحابہ کرام کی فضیلتوں میں حدیثیں ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مصلی پر کھڑا کیا، آپ گھر میں موجود ہیں، بیمار ہیں، اور نماز کے لیے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو ہجرت میں اپنے ساتھی کے طور پر کہ میرے ساتھ ہجرت میں کون رہے، کسے چنا؟ ابو بکر کو چنا۔ اللہ کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ جب وہ غار میں تھے تو ابو بکر دو میں دوسرے ہیں۔ تو ہم ان فضیلتوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ اکرام کی فضیلتیں ہیں، کسی کی کہیں کوئی فضیلت ہے، کسی صحابی کی کہیں کوئی فضیلت ہے، اور ان میں کسی کی شان کو ہم نہیں گھٹاتے، سب کو وہ مقام عطا کرتے ہیں جس کے وہ حقدار ہیں۔ اور سارے صحابہ سے ہم محبت کرتے ہیں، سارے آل بیت سے ہم محبت کرتے ہیں، جس طریقے سے آل بیت کی فضیلتیں ہیں ہم ان ساری فضیلتوں کو تسلیم کرتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی فضیلت میں اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ جیسے ایک مشہور حدیث اور بیان کر دوں، میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان کو لوگ کچھ غلط مفہوم ان حدیثوں کا لیتے ہیں۔ جیسے ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہیں۔ تو اس کو بھی لوگ اسی معنی میں لیتے ہیں کہ حضرت علی کو خلیفہ بننا تھا، کیونکہ اللہ کے رسول جس کے خلیفہ ہیں علی اس کے خلیفہ ہیں۔ حالانکہ مولا کا مطلب خلیفہ کسی بھی ڈکشنری میں ہوتا نہیں ہے۔ مولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، کہ میں جس کا دوست ہوں، میں جس کا نگہبان ساتھی ہوں، وہ علی اس کے ساتھ ہیں، جو میرا دوست ہے وہ علی کا دوست ہے۔ حدیث کا یہ مطلب ہے، اس میں خلافت کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو آپ کے صاحبزادے ہیں حضرت حسن اور حسین آل بیت میں سے ہیں، ان کی فضیلتوں میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول اپنے کندھے پر بٹھاتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ حضرت حسن اور حسین کے لیے گھوڑا بن جاتے تھے، یعنی جس طریقے سے باپ اپنے بچے کے لیے گھوڑا بن جاتا ہے اور بچہ کمر پہ بیٹھ کے اپنے باپ کو چلاتا ہے، یا باپ چلتا ہے بچہ کمر پہ بیٹھ گیا، تو حسن اور حسین کی سواری کون ہے؟ نبی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا مقام اور کیا چاہیے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آئے گھر سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسن آئے، چھوٹے سے بچے ہیں، بھاگتے ہوئے گر گئے۔ آپ ممبر سے اترے، خطبہ دے رہے ہیں، ممبر سے اترے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اور ممبر پر اپنے ساتھ بیٹھایا۔ کبھی حضرت حسن کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، کبھی حضرت حسن کو دیکھ رہے ہیں اور کبھی لوگوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر فرما رہے ہیں ان ابنی ھذا سید، کہ میرا جو یہ بیٹا ہے یہ سردار ہے۔ لعل اللہ یصلح بہ بین طائفتین من المؤمنین، اللہ اس کے ہاتھوں مسلمانوں کے دو گروپوں میں صلح کرائے گا۔ تو یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کے ذریعے اللہ نے ہزاروں لوگوں کا خون بچا لیا۔ جو لوگ اگر جنگ ہو تو لوگ ظاہری باتیں مرتے ہیں، تو وہ جنگ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ختم ہو گئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سچی ثابت ہوئی کہ اللہ کے رسول کے اس بیٹے نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے دو گروپوں میں صلح کرا دی۔
تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خانوادہ ہے. اگر میں ایک ایک کی فضیلت گنانا شروع کروں تو رات بہت لمبی ہو جائے گی. تو ان سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو یہ خانوادہ ہے یہ بہت مبارک ہے, بہت معزز ہے, بہت محترم ہے. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم ان سے محبت کریں, ان سب کا ہم حق ادا کریں. ان کا جب کبھی ذکر آئے تو ہم کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کے گھر والوں پر بھی ہم درود و سلام بھیجیں. ان کا اگر کوئی برائی سے ذکر کرے تو ہم اس کا دفاع کریں, ہم اس کے سامنے ڈٹ جائیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کی برائی ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے, کیونکہ ہم جس سے محبت کرتے ہیں اس کی برائی ہمیں برداشت نہیں ہوتی. تو جو کوئی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر والوں کا برائی سے ذکر کرے, ان میں کیڑے نکالے, ان میں عیب نکالے, ان کی غلطیاں تلاش کرے, اس کے سامنے ہم ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس چیز کی اجازت آپ کو نہیں دیتے. ان سے غلطیاں ہوئیں, لیکن غلطیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ حق دے دیا جائے کہ آپ ان میں بیٹھ کر کیڑے نکالو. جس طریقے سے صحابہ کرام سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن غلطیوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صحابہ کرام میں بیٹھ کر آپ کیڑے نکالو کہ ان سے یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا, کیونکہ غلطیاں اپنی جگہ پر ہیں اور ہمیں جو حکم ہے ان سے محبت کا, ان کا دفاع کرنے کا, آل بیت کا خیال رکھنے کا, صحابہ کرام کا خیال رکھنے کا, وہ اپنی جگہ پر ہے. ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ان میں کیڑے نکالیں. اگر کوئی ان میں کیڑے نکالتا ہے تو ہمیں اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہونا ہے کہ تمہیں یہ حق نہیں ہے کہ ان میں ان کی خامیاں تلاش کرو, بلکہ تمہیں حق ہے کہ ان کا دفاع کرو, ان کا بچاؤ کرو اور ان سے محبت کرو. تو یہ ہمارا ایمان ہے, سارے مسلمانوں کا اس بات پر ایمان ہے. اچھا, ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم آل بیت سے محبت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال اس لیے ہے کہ کچھ لوگ آل بیت سے محبت کے لیے ایک پیمانہ رکھتے ہیں کہ آپ کی محبت تب سچی ہوگی تب آپ فلاں فلاں کو برا کہو گے. یعنی میں آپ سے میں تب مانوں گا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں جب آپ فلاں شخص کو برا کہیں. یہ پیمانہ بہت پرانا ہے. جب سے یہ گروپ پیدا ہوا ہے جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے, یہ پیمانہ تبھی سے بنا ہے. زید بن علی یعنی علی زین العابدین جو ہیں, ان کے لڑکے زید, ان کو کوفہ کے لوگوں نے ورغلایا. جس طریقے سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلایا تھا, حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ورغلانے کی کوشش کی تھی, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دیا تھا, ویسے ہی زین العابدین کے بیٹے زید کو ورغلایا. میں پوری واقعہ پیچھے کا حضرت علی کو کیسے دھوکہ دیا یہ سب نہیں بیان کرنا چاہتا کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی, یا مختصر بیان کروں؟ ہاں, کیا چاہتے ہیں, بیان کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ ہوئی جسے سب جانتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اس جنگ کے بعد دونوں میں صلح ہو گئی تھی ایک مدعے کے اوپر. اس کے بعد کوفہ کے لوگ حضرت علی کو ابھارتے رہے اس کے بعد دوبارہ جنگ کے لیے, اور حضرت علی کبھی تیار نہیں ہوئے. دوبارہ جنگ کے لیے حضرت علی کبھی تیار نہیں ہوئے کیونکہ حضرت علی نے کئی مرتبہ ان لوگوں سے دھوکہ کھایا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب حضرت حسن خلیفہ بنے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوفہ والوں نے ورغلایا, اور حضرت حسن انہیں لے کر جنگ کے لیے نکلے, اور ادھر سے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر آیا. دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو کوفہ کے لوگوں نے ہی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا اور وہ زخمی ہو گئے. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ لوگ دھوکے باز ہی ہیں, جیسے کہ ان کے والد انہیں سمجھاتے رہتے تھے. پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط و کتابت کی, اور دونوں میں جو کوشش چل رہی تھی کہ جنگ نہ ہو, اس کوشش پر حضرت حسن نے لبیک کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنگ نہ ہو, اور پھر دونوں میں صلح ہوئی, اور حضرت حسن نے اپنے ہاتھ سے خلافت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی. کوفہ کے اندر حضرت معاویہ آئے, اور حضرت علی کا جو ممبر تھا اس ممبر پر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن نے بیٹھایا, اور سب سے پہلے حضرت حسن نے بیعت کی. پھر حسین کو حکم دیا کہ تم بھی بیعت کرو, اور پھر باقی عام لوگوں کو بیعت کا حکم دیا گیا. جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں بیعت کر چکے تو کوفہ سے وہ مدینہ چلے گئے تھے, مدینہ میں مقیم تھے. مدینہ میں ان کے پاس خط آتے تھے کوفہ سے, ریگولر خط آتے تھے, اور حضرت حسن ان خطوں کو کھولے بغیر پانی کے ڈبے میں
ڈال دیتے تھے, انہیں پڑھتے نہیں تھے. لوگ کہتے تھے ان سے کہ انہیں پڑھ لیں, تو حضرت حسن کہتے تھے مجھے پتہ ہے ان کے اندر کیا لکھا ہے, انہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, اور مجھے اپنے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں ان کے بہکاوے میں آ جاؤں. ہاں, حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ ان کے بہکاوے میں نہ آ جائیں. اور پھر جب حضرت حسن کا انتقال ہو گیا تو وہ خط جو حضرت حسن کے پاس آتے تھے وہ حضرت حسین کے پاس جانے لگے, اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ثوابدید سے, اپنا تجربے سے لوگوں کو بھیجا وہاں حالات معلوم کرنے کے لیے, اور پھر آخری وقت میں آپ کو انہی لوگوں نے دھوکہ دے دیا. تو یہی لوگ زید بن علی کے ساتھ کھڑے تھے, اور جنگ کے لیے دونوں فوجیں آمنے سامنے تھی. ایک طرف زید بن علی کا لشکر تھا اور دوسری طرف بنو امیہ کا, ہشام کا لشکر تھا. مجھے یاد ہے کہ ہشام ہی کی حکومت تھی. جنگ سے پہلے جو زید بن علی کی فوج میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے والے ہیں, جانیں قربان کرنے سے پہلے ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ آل بیت کے ایک فرد ہیں زید بن علی, ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا امتحان لینا چاہتے ہیں, آپ صحیح ہیں یا نہیں, تاکہ ہم اپنی جانیں آپ کے لیے قربان کریں. ایسے کیسے ہم کسی کے لیے بھی اپنی جانیں قربان کر دیں؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے امتحان لیجئے, کیا امتحان ہے. تو ان سے سوال ہوا کہ آپ کا کیا خیال ہے ابو بکر اور عمر کے بارے میں. تو زید بن علی نے کہا وزیرا جدی, میرے نانا کے دونوں وزیر ہیں, ابو بکر اور عمر میرے نانا کے وزیر ہیں, ان کے بارے میں میرا وہی خیال ہے. تو کہہ رہے نہیں, آپ انہیں برا کہتے ہیں یا نہیں؟ کہا کہ میں انہیں برا کیسے کہوں, میرے جو دادا تھے علی وہ بھی ان پر جو ہے رضی اللہ عنہ کہتے تھے, بلکہ کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر ان کی فضیلتیں بیان کرتے تھے, تو میں انہیں برا کیسے کہوں. تو فوج نے زید بن علی کو اکیلا چھوڑ دیا اور اپنی فوج لے کر وہ واپس چلے گئے کہ آپ ہمارے امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے. دشمنوں کے رحم و کرم پر انہیں چھوڑ دیا, اور دشمنوں نے ان کے ساتھ وہی کام کیا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا تھا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو محبت تبھی سمجھتے ہیں, یعنی آل بیت سے محبت آپ کی پکی تب مانی جائے گی جب آپ صحابہ کرام کو گالی دیں, ان کو برا بھلا کہیں, ان پر لعنتیں بھیجیں. جبکہ ہماری محبت ایسی محبت نہیں ہے. ہمارے یہاں آل بیت پر بھی ہم علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں, اور صحابہ اکرام کا نام آئے تو ہم انہیں بھی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ہم ایک ہاتھ سے آل بیت کا دفاع کرتے ہیں, ان کا بچاؤ کرتے ہیں دشمنوں سے, دوسرے ہاتھ سے صحابہ اکرام کا بچاؤ کرتے ہیں دشمنوں سے. ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ دونوں سے محبت کا ہمیں حکم دیا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آل بیت کے بارے میں کہا اذکرکم اللہ فی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, جہاں آپ نے فرمایا کہ علی سے محبت ایمان ہے اور علی سے جو بغض رکھے وہ منافق ہے, وہیں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ انصار سے محبت ایمان ہے اور جو انصار سے بغض رکھے وہ منافق ہے. تو ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں, انصار میں کوئی بھی آل بیت نہیں ہے, تو ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں اور آل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں, کیونکہ دونوں سے محبت کا ہمیں حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. میں نے ایک نقطہ ذکر کیا تھا شروع میں کہ آل بیت سے محبت سارے مسلمانوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. جب اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم غدیر خم پر نصیحت کی تھی سارے مسلمانوں کو, میں آل بیت کے تعلق سے تمہیں نصیحت کرتا ہوں, تو سب نے اس نصیحت کو گرہ سے باندھ لیا اور ہمیشہ آل بیت سے محبت کی. آل بیت کے تعلق سے کبھی کسی کے دل میں کوئی وسوسہ نہیں ہے, آل بیت کو کبھی کوئی برا نہیں کہتا, ان کا حق انہیں ادا کیا جاتا ہے. دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا, حملہ سب سے اچھی جگہ عقیدے پر ہوتا ہے کہ کسی کے عقیدہ تباہ کر دو وہ ختم ہے. تو دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا, تو جب حملہ کرنا چاہا تو انہوں نے وہ پوائنٹ تلاش کیا کہ کون سا ایسا نقطہ ہے جہاں سے مسلمانوں پر حملہ کیا جا سکتا ہے. تو سب سے کمزور پوائنٹ جو انہیں نظر آیا کہ اس نقطے پر انہیں بہکانا ممکن ہے, وہ آل بیت کی محبت تھی. انہیں دکھائی دیا کہ سارے مسلمان آل بیت سے محبت کرتے ہیں بے پناہ, تو اس محبت کو, یعنی جو محبت ہر شخص کی کمزوری ہوتی ہے, یعنی کوئی شخص اگر کسی کے بہکائے میں نہ آ رہا ہو تو جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے کہلوا دو بہکائے میں آ جائے گا.
کسی سے آپ کو پیسے لینے پیسے نہیں دے رہا تو جو کڈنیپر ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کو کڈنیپ کر لیتے ہیں کہ یہ چاہیے تو ہمارا کام کرو, اور انسان محبت کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے. تو آل بیت سے محبت سارے مسلمانوں کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے. دشمنوں نے یہ نقطہ دیکھا کہ اس نقطے پر ہم مسلمانوں کو بھٹکا سکتے ہیں. وہ دشمن کون تھا؟ یہودی تھا. اس کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بن سبا. یہودیوں نے یہ کام مسلمانوں سے پہلے یعنی اسلام سے پہلے عیسائیوں کے ساتھ بھی کیا ہے. عیسائیوں میں ایک شخص تھا یہودی, بولس نام کا. بولس یہودی تھا, اور وہ عیسائیوں سے, جو عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے 12 جو آپ کے شاگرد, ان سے نفرت کرتا تھا, ان سے کھلم کھلا عداوت دشمنی کا اظہار کرتا تھا. پھر اس شخص نے اچانک یہ دعویٰ کیا کہ میں, عیسیٰ علیہ السلام میرے سامنے آئے, انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ اے بولس تم کب تک مجھ سے جو ہے جنگ کرتے رہو گے, تم کیوں نہیں میرے مرید بن جاتے, میرے شاگرد بن جاتے. اور بولس کہتا ہے کہ میں سدھر گیا ہوں, اب میں عیسائیوں سے جنگ نہیں کروں گا, ان کے خلاف نہیں بولوں گا. اور وہ عیسائی ہوا, لوگوں کی نظر میں وہ عیسائی ہوا, اور عیسائی ہونے کے بعد اس نے عیسائیت کو تباہ کر دیا. آج کل ہم عیسائی کسے جانتے ہیں؟ جو 3 خداؤں کو پوجتے ہیں وہ عیسائی ہیں. یہ عقیدہ بولس نے عیسائیت میں داخل کیا. عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا گیا. بولس نے لوگوں کے درمیان یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ہے. عیسائی پہلے ختنہ کرتے تھے, بولس نے یہ عقیدہ عیسائیوں میں پھیلایا کہ ختنے کی ضرورت نہیں ہے. خنزیر حرام تھا, بولس نے یہ عقیدہ عیسائیوں میں پھیلایا کہ خنزیر حلال ہے. اس طریقے کے ہزاروں عقائد, یعنی آج کل جو عیسائیت آپ دیکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام والی نہیں ہے, بلکہ بولس کی پھیلائی ہوئی عیسائیت ہے. تو یہی بالکل یہی کام مسلمانوں میں کرنے کے لیے عبداللہ بن سبا نے بیڑا اٹھایا, اور اس نے اسلام کو پڑھا, اسلام قبول کیا, لوگوں کے نظر میں مسلمان ہو گیا, اسلام سیکھا, اسلام کا عالم بنا. اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو نقطہ ہے آل بیت سے محبت کا, یہ انتہائی کمزور نقطہ ہے. اس نقطے کو اس نے اپنایا, اور مسلمانوں کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, کس وقت؟ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے, اس وقت اس شخص نے کوفہ کے اندر, بصرہ کے اندر گھوم گھوم کر لوگوں کو یہ باور کرایا کہ آل بیت یہ انتہائی فضیلت کے لوگ ہیں, ان سے محبت ہم سب کرتے ہیں, اور خلافت کا حق انہی کا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ انہی کو بنایا تھا, جسے صحابہ کرام نے چھین لیا. یہ نقطہ یہ عبداللہ بن سبا نے مسلمانوں کے درمیان پھیلایا, اور اس کے لیے الگ الگ تعویلیں پیش کی. وہ جو کچھ چیزیں میں نے بیچ میں بیان کی آپ کے سامنے, اس طریقے کی آیتوں کو, اس طریقے کی حدیثوں کو لوگوں کے سامنے پیش کیا, جن سے یہ سمجھ میں آئے لوگوں کے کہ ہاں واقعی خلافت حضرت علی کو ملنی چاہیے تھی, کیونکہ اللہ کے رسول نے حضرت علی کو اپنے لیے ایسے کہا جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے علیہ الصلاۃ والسلام, ویسے ہی میرے لیے علی ہیں, یعنی علی کو خلیفہ بننا چاہیے. اس طریقے کے نقطے لوگوں کے درمیان پھیلائے, اور ان کو یہ باور کرا دیا کہ خلافت کا حق آل بیت کا تھا, جسے صحابہ نے چھین لیا. اس کا جب یہ راز فاش ہوا کوفہ کے اندر, تو اس سے پہلے کہ وہ یہاں پکڑا جاتا, یہاں سے بھاگ کر مصر چلا گیا. مصر میں اس نے یہ زہر پھیلایا, اور سارے لوگوں کو زہر پھیلا کر اس نے ساتھ ساتھ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھی زہر پھیلایا, اور لوگوں کو لا کر جمع کر دیا مدینہ میں. 3-4 ہزار لوگ مصر سے لیے, اور کوفہ اور بصرہ سے لیے, اور سب کو ایک ٹائم دیا گیا, اس ٹائم پہ سب کو مدینہ میں جمع ہو جانا ہے. سب لوگ مدینہ میں جمع ہوئے, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان لوگوں نے محاصرہ کر لیا, انہیں گھیر لیا, ان پر پانی بند کر دیا, مسجد میں نماز پڑھنے جانا بند کر دیا, اور آخر میں انہیں شہید کر ڈالا رضی اللہ عنہ. تو یہ زہر تھا جو عبداللہ بن سبا نے پھیلایا تھا آل بیت کی محبت کے نام پر, اور یہ فتنہ ختم نہیں ہوا. اس کے بعد اسی گروپ سے 2 لوگ نکلے. ایک وہ لوگ جو حضرت علی کے محبت میں غلو کرنے لگے, اور ایک وہ لوگ جو حضرت علی کے خلاف ہوئے, جنہیں خوارج کہا جاتا ہے. یہ اسی گروپ سے نکلے. تو جن لوگوں نے حضرت علی کے محبت کا دعویٰ کیا, انہوں نے اس حد تک غلو کیا کہ حضرت علی کے پاس ایک بار آئے اور کہا انت انتا, تم ہی ہو, تم ہی ہو. حضرت علی کہتے ہیں کیا ہوں بھائی میں, بتاؤ. تو کہا کہ تم ہی ہو, تم ہی ہو. کیا ہو؟ کہا کہ تم ہی اللہ ہو, تم ہی اللہ ہو, نعوذ باللہ. حضرت علی کو یہ کہا. حضرت علی کو بڑا غصہ آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جو غلام قنبر تھا اس سے کہا کہ آگ جلوائی جائے.
آگ جلوائی اور ان سب کو آگ میں جلا دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو یہ وہ گروپ تھا جو آل بیت کی محبت میں غلو کرتا تھا۔ بعد میں یہ گروپ برقرار رہا اور اس سے کچھ کم لیول کے لوگ آئے، جو زید بن علی کا میں نے واقعہ سنایا، جو ابو بکر اور عمر کو گالیاں دے رہے ہیں حضرت علی سے محبت کے نام پر۔ تو یہ گروپ مسلمانوں میں چلتا رہا اور آج بھی آپ کے درمیان موجود ہے۔ آپ سب اسے جانتے ہیں، کوئی ہے جو نہیں جانتا؟ سب جانتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کو گالی ایک ہی گروپ دیتا ہے، باقی سارے مسلمان صحابہ کرام کو عزت سے یاد کرتے ہیں، رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ ہر صحابی کو چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس سے 1000 غلطیاں ہوئی ہوں یا 2000 غلطیاں ہوئی ہوں، ہم انہیں رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان کی غلطیاں نہیں گنتے۔ جیسے آل بیت کو ہم علیہم الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، ان کی غلطیاں نہیں گنتے، کیونکہ غلطیاں ان کی اپنی جگہ پر، ہمیں ان کی غلطیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں تو حکم ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ صرف ایک ہی گروپ انہیں غلطیاں گنائے گا ان کا، سب سے پہلے آ کے آپ کے سامنے کہیں گے کہ بھئی ہم صحابہ کرام کی غلطیاں تو ڈسکس کر ہی سکتے ہیں، صرف غلطیاں ڈسکس کرنی ہے، تو آپ کو ان کی غلطیاں گنائیں گے، 1 2 3 4 غلطیاں گنائیں گے۔ ایک صحابی پھر دوسرے صحابی کو پکڑیں گے کہ ان صحابی نے دیکھو یہ کام کیے، بھلا یہ مناسب ہے، کوئی صحابی اس کام کو کر سکتا ہے؟ پھر تیسرے صحابی کو، پھر چوتھے صحابی کو، پھر 5ویں صحابی کو۔ صحابہ کرام کی پوری فہرست، پوری لسٹ آپ کے سامنے، آپ کی نظر میں یہ آ جائے گا کہ ہاں صحابہ کرام آپ کے سامنے کٹ گھرے میں کھڑے ہو گئے، اب آپ ان کی غلطیاں گناؤ اور ان کے اوپر کیچڑ اچھالو۔ حالانکہ ہم سب صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، انہیں رضی اللہ عنہم کہتے ہیں، اور اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، جیسے آل بیت معصوم نہیں ہیں۔ آل بیت سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، صحابہ کرام سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ معصوم کون ہے؟ رسول معصوم ہوتے ہیں، رسولوں کو اللہ نے معصوم کر رکھا، ان کی حفاظت کر رکھی ہے کہ ان سے کوئی غلطیاں نہ ہوں، کیونکہ وہ جو کچھ کریں وہ دین ہے۔ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوتی ہیں، آل بیت سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، ہم انہیں معصوم نہیں مانتے، لیکن ان کی غلطیاں بھی ہم ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ ان کی غلطیاں ڈسکس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کسی شخص کی اگر آپ غلطیاں گننے لگیں تو اس سے محبت دل میں کم ہو جاتی ہے۔ آل بیت میں سے کسی ایک شخص کو لیں آپ اور اس کی غلطیاں گنیں کہ یار یہ بھی کرتے تھے، یہ تو یہ کام کرتے تھے، یہ تو یہ کام کرتے تھے، تو دلوں کے اندر سے محبت کم ہونے لگے گی۔ صحابہ کرام کو آپ لیں، ان کی غلطیاں گنانے لگے تو دلوں سے محبت کم ہونے لگے گی۔ اس لیے ہم ان کی غلطیاں ڈسکس نہیں کرتے، ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں اور ان سے محبت کا علی الاعلان اظہار کرتے ہیں کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان پر کوئی کیچڑ اچھالے تو اس کے سامنے ہم آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جو وہ گروپ ہے دوسرا والا جو صحابہ کرام سے نفرت کرتا ہے، ان کی عجیب کہانیاں ہیں۔ یعنی ان کے یہاں یہ عقیدہ ہے کہ آل بیت معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، ان کی یہاں عقیدہ ہے کہ آل بیت سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ ایک طرف تو یہ عقیدہ ہے کہ آل بیت سے غلطیاں نہیں ہوتی، دوسری طرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جب گالی دینے کا نمبر آتا صحابہ کو، تو ابو بکر اور عمر کو تو دیتے ہی ہیں، وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت علی کے سامنے تھے فوج میں، یعنی حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہ کی جنگ ہوئی۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ان دونوں کی جنگ تھی، ان دونوں کا معاملہ تھا، دونوں صحابی ہیں، ہم دونوں کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کیونکہ اللہ دونوں سے راضی ہے۔ اب وہ لوگ معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو تسلیم نہیں کرتے۔ دوسری طرف حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کس کو دی تھی؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں حضرت علی کے منبر پہ بٹھا کر بیعت کی تھی، اور وہاں خلافت ان کے ہاتھ میں دے دی کہ اب خلیفہ آپ ہو، اور خود سب کو چھوڑ چھاڑ کے مدینہ چلے گئے۔ تو یا تو یہ مانے کہ امام معصوم نہیں ہے، یعنی جو آل بیت ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس بات کو مانے، حالانکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام معصوم ہیں، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی۔ یا تو یہ مانے کہ حضرت حسن سے غلطی ہوئی اور انہوں نے خلافت معاویہ کو دے دی، تو عقیدہ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ اگر یہ نہیں مانتے، یہ مانتے ہیں کہ امام معصوم ہے، تو بھئی معصوم ہے تو یہ غلطی کیسے ہوئی؟ اگر یہ غلطی نہیں ہے، انہوں نے یہ کام صحیح کیا، جو خلافت انہیں دی یہ غلطی نہیں ہے، کیونکہ معصوم ہے، غلطی نہیں ہوتی، تو حضرت معاویہ کی خلافت کو مان لو جیسا کہ حضرت حسن نے مانا۔ تو دونوں میں سے کوئی ایک کام تو کرو، دونوں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آل بیت سے محبت کا دعویٰ بھی ہے اور محبت
جب عمل میں آتی ہے تو محبت دکھائی نہیں دیتی ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں یہ محبت جو دوسرا گروپ ہے یہ محبت نہیں کرتا, محبت کا ڈھونگ رچاتا ہے. محبت کا کیا کرتا ہے؟ ڈھونگ رچاتا ہے. دیکھیں زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عمر. حضرت حسن نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ابو بکر. شیعوں کے امام ہیں موسیٰ بن جعفر, موسیٰ کاظم جنہیں کہتے ہیں, انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر رکھا اور بیٹی کا نام عائشہ رکھا. شیعوں میں سے کسی ایک کو دیکھ لیں آپ کہ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر یا عمر رکھے یا عائشہ رکھے, نہیں رکھتے. جب آل بیت نے یہ نام رکھا ہے تو آپ کیوں نہیں رکھتے بھائی؟ یا تو آپ محبت میں جھوٹے ہو یا پھر وہ لوگ جو ہے دوغلے تھے, ان کے یہاں دوغلا پن تھا, یہ مانیں آپ. تو یہ محبت کا یہ لوگ ڈھونگ رچاتے ہیں, محبت نہیں کرتے ہیں. ان سے محبت اہل السنہ والجماعہ کرتے ہیں, آل بیت سے, سارے آل بیت سے جو بھی ایمان پر ہے ان سے محبت کرتے ہیں. اگر ایمان سے کوئی ہٹ جائے تو وہ آل بیت میں سے نہیں بچا. جیسے ابو لہب ہے, وہ ایمان پر نہیں ہے, وہ کافر ہے, تو ہم اس سے محبت نہیں کرتے اور ہم اسے آل بیت میں سے بھی نہیں گنتے. ہر وہ شخص جو مسلمان ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم ہے, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی ام کلثوم جو کہ حضرت فاطمہ کی بھی بیٹی ہیں, ان کی شادی کس سے کرائی تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرائی تھی. اگر عمر رضی اللہ عنہ کو گالی دینی ہے تو حضرت علی بھلا ان سے شادی کیوں کراتے؟ اپنی بیٹی کی شادی حضرت عمر سے کیوں کراتے؟ یا تو آپ یہ مانیں کہ حضرت علی سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے بیٹی کی شادی کرا دی, اور اگر غلطی نہیں ہے تو وہ معصوم ہے, غلطی نہیں ہے تو آپ بھی مان لو کہ بھائی حضرت عمر صحیح ہے. اگر آپ یہ کہتے ہو کہ حضرت علی نے تقیتاً یہ شادی کرائی, تقیہ کرتے ہوئے, شیعوں کے ہیں عقیدہ تقیہ یعنی دل میں کچھ اور رکھے اور زبان سے کچھ اور کہہ دیں, تو تقیتاً یہ شادی کرائی, تو تقیہ کون کرتا ہے؟ کمزور آدمی کرتا ہے. بہادر کو تو تقیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی تقیہ دوسرے انداز میں جھوٹ. تو آپ یہ مانیں کہ حضرت علی بہادر نہیں تھے, بزدل تھے, کہ حضرت عمر سے ڈر گئے اور شادی کرا دی. یا تو آپ یہ مانیں کہ یہ معاملہ درست ہے, وہ بھی حضرت عمر سے محبت کرتے تھے اور ہم بھی حضرت عمر سے محبت کرتے ہیں, آپ کو بھی کرنی چاہیے. اچھا, ایک عقیدہ ہے یعنی ہمارے آل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچانے والوں کا, کہ ان کا کہنا ہے کہ حضرت علی نے ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی تھی, اور حضرت عمر حضرت علی کو لینے آئے بیعت کے لیے تو حضرت علی نے دروازہ بند کر لیا, کواڑ کے پیچھے کھڑے تھے اور کانپ رہے تھے کہ عمر آ گئے ہیں, اب میں کیا کروں. فاطمہ آئیں اور کہا کہ ایسا کیوں کیا ہوا؟ تو کہا کہ ایسا ایسا معاملہ, عمر آ رہے ہیں. حضرت عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا, دروازہ نہیں کھلا, تو حضرت عمر نے دروازے پہ لات ماری, دروازہ توڑ دیا, حضرت فاطمہ کی پسلی ٹوٹ گئی. کیا ہوا؟ حضرت عمر کی وجہ سے پسلی ٹوٹی اور اسی وجہ سے حضرت فاطمہ کا انتقال بھی ہوا. یہ واقعہ بڑا مشہور ہے, بیان کیا جاتا ہے. تو آپ ذرا ساری چیزوں سے ہٹ کے صرف یہ دیکھیں کہ ہمیں تو چھوڑے, ہم تو حضرت علی سے محبت کرتے ہیں, آل بیت بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. آپ حضرت علی سے محبت بھی کرتے ہیں, یعنی وہ گروپ جو یہ واقعہ بیان کر رہا ہے, آپ اس واقعے سے کیا بیان کرنا چاہتے ہیں؟ کہ حضرت علی بزدل تھے, ان میں کوئی دم وم نہیں تھا, عمر کو دیکھ کر کانپ رہے ہیں. بھلا وہ صحابی جو خیبر فتح کرے, وہ صحابی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں سب سے پہلے جنگ کے لڑنے کے لیے نکالے, وہ صحابی جو عربوں کے سب سے بہادر شخص کو ہرا ڈالے, قتل کر ڈالے, وہ بھلا دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کے تھر تھرائے گا, کانپے گا, اور اس کی بیوی کی پسلی ٹوٹ جائے وہ چپ بیٹھا رہے گا؟ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت علی کے اندر بہادری نہیں تھی, بزدل آدمی تھے, نعوذ باللہ. تو یہ لوگ محبت نہیں کرتے, محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں, محبت ان کے یہاں نہیں پائی جاتی. ایک دعویٰ ان کا یہ بھی ہے جو آل بیت سے محبت کا ڈھونگ رچاتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن نہیں ہے. اچھا, میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے یہ صحیح قرآن نہیں ہے. وہ لوگ اس کو ابھی جو آپ کے پاس, ابھی آپ کسی شیعہ سے ملیں گے, اس کے سامنے یہ بات رکھیں گے تو آپ کو جھٹلائے گا کہ آپ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں وہ غلط ہے, ہم ایسا نہیں ہے, ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں جس قرآن کو آپ مانتے ہیں.
اور دلیل کیا دے گا کہ ہماری مسجدوں میں یہی قرآن ہے جو آپ کی مسجدوں میں ہے. آپ ایران چلے جائیں تو ساری مسجدوں میں ہمارے وہی قرآن ہے جو آپ کی مسجدوں میں ہے. بڑی اچھی دلیل دے گا آپ کو, اور لگے گا آپ کو یار بات تو صحیح ہے, ہمارے مولوی تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں بیٹھ کے کہ شیعوں کا قرآن الگ ہے. پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ قرآن ان کی مسجدوں میں کیوں ہے, کیونکہ ان کا والا جو قرآن تھا, جو دعویٰ ہے ان کا, جو اصلی قرآن تھا, وہ 12ویں امام لے کے غار میں چلے گئے. کہاں چلے گئے؟ غار میں جا چکے ہیں 12ویں امام اس قرآن کو لے کے, جس کے نکلنے کا انہیں انتظار ہے, جسے یہ مہدی کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو وہ قرآن تو وہ لے گئے. تو اب کون سا قرآن بچا ہے؟ یہی والا ہے جسے صحابہ کرام نے جمع کیا تھا. تو اب یہی تو رکھنا پڑے گا. اس قرآن میں یہ جو قرآن ہے اس میں الگ الگ آیتوں میں دعوے ہیں کہ اس میں آیتوں میں مسلمانوں نے بدل دیا. جیسے سورہ بقرہ میں دوسرے تیسرے صفحے پہ آیت ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا تو جیسی ایک صورت پیش کرو. تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایسے نہیں آیت تھی, اس آیت میں انہوں نے بدلاؤ کیا ہے. آیت کیسے تھی؟ آیت تھی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فِي عَلِي, کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز میں جو ہم نے اپنے بندے پر علی کے تعلق سے نازل کیا ہے, تو یہ علی والا جو پورشن تھا اسے صحابہ کرام نے ڈیلیٹ کر دیا, اسے صحابہ کرام نے ڈیلیٹ کر دیا. اور ان لوگوں نے ایک سورت لکھی باضابطہ فصل الخطاب کے نام سے, کہا کہ یہ قرآن کا پارٹ تھا. باضابطہ انٹرنیٹ پہ موجود ہے, آپ تلاش کریں گے تو مل جائے گا آپ کو. ایک سورت لکھی کہ یہ حضرت علی کی فضیلت میں مکمل سورت تھی, جسے اس قرآن سے ڈیلیٹ کر دیا ہے صحابہ کرام نے. تو یہ دعویٰ ہے ان کا, اور ان کی کتابوں میں آپ پڑھیں گے تو ساری کتابوں میں یہ عقیدہ موجود ہے کہ یہ جو قرآن ہے یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اصلی قرآن تھا. اصلی قرآن کا ہمیں ابھی انتظار ہے, جب تک وہ اصلی والا نہیں ملتا اسی نقلی والے سے کام چلاؤ. کہنا میرا یہ ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ چلیں آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ والا قرآن جو ہے ابو بکر اور عمر, حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن جمع ہوا تھا, پھر حضرت عثمان نے اس کی کاپیاں تیار کرائی تھیں, کہ اگر یہ مان لیں کہ یہ والا قرآن وہ نہیں ہے جو اصلی تھا, اور صحابہ کرام نے خود جمع ہو کے اپنی طرف سے جو حضرت علی کی فضیلت کی جو آیتیں تھیں, ان کی خلافت کی جو آیتیں تھیں, وہ سب ڈیلیٹ کر دیں اور یہ والا قرآن مارکیٹ میں ہمارے سامنے پیش کیا. چلے مان لیتے ہیں یہ صحابہ کرام نے ایسا کیا, نعوذ باللہ. تو حضرت ابو بکر 2 سال خلیفہ رہے, حضرت عمر 10 سال رہے, اس کے بعد حضرت عثمان 12-13 سال رہے, پھر حضرت علی کتنے سال خلیفہ رہے؟ 5 سال, تقریباً 5 سال حضرت علی خلیفہ رہے. تو مان لو کہ ابو بکر کے زمانے میں حضرت علی کمزور تھے, نہیں کچھ کر سکے, کچھ نہیں کہہ سکے. حضرت عمر کے زمانے میں کچھ نہیں کہہ سکے, عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ نہیں کہہ سکے. لیکن جب حضرت علی پاور میں آئے, جب حضرت علی خلیفہ بنے, جب ان کی چل رہی تھی, ان کے کہنے پر لوگوں کی گردنیں کٹ رہی تھی, تو وہ ریئل والا قرآن انہوں نے کیوں نہیں پیش کیا؟ اس وقت تو وہ قرآن انہیں مارکیٹ میں پیش کرنا چاہیے تھا کہ ابھی تک جو قرآن پڑھتے آ رہے ہو یہ گمراہی ہے, اس میں سے فلاں فلاں چیزیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, اصلی والا یہ ہے. لیکن انہوں نے ایسا کوئی قرآن پیش نہیں کیا. اچھا, اس وقت بھی مارکیٹ میں یہ چیزیں تھیں کہ حضرت علی کے پاس وہ علم ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے, ان کو کچھ اللہ کے رسول نے الگ بتلا دیا ہے. اسی لیے آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی, کوئی شخص آیا اور حضرت علی سے کہا کہ اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی ایکسٹرا علم دیا تھا, کوئی الگ سے کچھ چیزیں بتائی تھیں؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کچھ نہیں, وہی جو سارے مسلمانوں کے پاس ہے وہی ہمارے پاس ہے, سوائے اس کے کہ میرے پاس یہ ہے کتاب, اس کے اندر قصاص وغیرہ لکھا ہوا کہ کوئی مر جائے تو کس کو, کوئی کسی کو قتل کر دے تو کس کے بدلے کتنا ہونا ہے, کتنی دیت دینی ہے, کیا ہونا ہے, یہ حساب کتاب میرے پاس اس میں لکھا ہوا ہے جو شاید دوسروں کے پاس نہ ہو. باقی اور جو اللہ کسی کو سمجھ دے دے, جو فقہ دے دے, اس سے انسان فقہ کے ذریعے ایک ہی آیت سے انسان کوئی 10 مسئلے نکال رہا ہے, کوئی 20 مسئلے نکال رہا ہے. تو یہ چیزیں جو اللہ کسی کو دے دے, اس کے علاوہ کوئی علم ایکسٹرا ہمارے پاس نہیں ہے. یعنی حضرت علی نے اپنے زمانے ہی میں اس چیز کو جھٹلا دیا تھا کہ حضرت علی کے پاس غیب کا علم ہے, جیسا کہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں. تو مختصراً یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ آل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ہم سب آل بیت سے محبت کرتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ نے ایک شعر بیان کیا, شعر کیسے تھا میں نے لکھا ہے, پڑھ کے سناتا ہوں. ہاں, یا آل بیت رسول اللہ حبکم, یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ, یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ.
کہ اے آل بیت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں، تمہاری محبت اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے، اور تمہاری محبت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ شخص جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے 204 ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول کی وفات کے 200 سال بعد وہ کے زمانے میں پائے جاتے ہیں، اس وقت انہوں نے یہ بات ذکر کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم آل بیت سے محبت نئی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ پرانے زمانے سے محبت چلتی آئی ہے، اور ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں، اور ان سے محبت کے بنا ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی محبت، صحابہ اکرام کی محبت ہمارے دلوں کے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ اللہ ان کے دفاع میں، ان کے سپورٹ میں اللہ ہمیں ہمیشہ کھڑا رکھے۔ ہر وہ شخص جو ان کے اوپر انگلی اٹھائے، ان کو آنچ پہنچانا چاہے، اللہ ہمیں اس کے سامنے کھڑا کرے اور ہم ان کا دفاع کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آل بیت اور صحابہ اکرام کے ساتھ حشر کرے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا، اللہ تعالیٰ ان سب کے ساتھ ہمیں جنت میں مقام نصیب فرمائے۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔